نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل ہم نے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، انہیں ہم نے ازدواجی زندگیوں میں منسلک کیا ہے۔ اور ہم نے انہیں اولادوں سے بھی نوازا ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالی نے نسل انسانی کی بقا کے لیے ایک جائز اور حلال طریقہ نکاح کی صورت میں رکھا ہے۔ سوائے ایک یا دو نبیوں کی شادی نہیں ہوئی، وگرنہ تمام نبیوں کی شادی ہوئی ہے۔ اللہ نے انہیں اولادوں سے نوازا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو نکاح کا حکم دیا کرتے تھے، اور شادی کرنے کے حوالے سے اگر تاخیر نظر آتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہونے لگیں، تو اب ان کی شادی اور بیاہ میں تاخیر ہم نے نہیں کری۔ نبی علیہ السلام کی وہ معروف حدیث کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے جوانوں سے خطاب کیا کہ یا معاشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، اگر تم شادی کی استطاعت رکھتے ہو اور شادی کے قابل ہو گئے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو، شادی کرو۔
شادی، نکاح اور بیاہ کے بہت فائدے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، بیاہ ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ اتنا بہترین تمہارے سامنے ایک یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی حفاظت فرمائے گا، اور صرف نگاہوں کی اور آنکھوں کی ہی حفاظت نہیں ہوگی اس نکاح کے ذریعے۔ اس نکاح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کی عزت اور اس کی عصمت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پھر تمہیں چاہیے کہ روزے رکھا کرو، اور یہ روزے تمہیں گناہوں سے دور رکھیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کاموں سے تم دور رہو۔ نبی علیہ السلام نے شادی، بیاہ اور نکاح سے متعلق اتنی تلقین فرمائی، اتنی نصیحتیں فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اگر اندازہ ہو جائے کہ میری زندگی کے دن پورے ہو چکے اور میری موت بالکل قریب ہے، چند دن یا 10 دن میری موت میں باقی ہیں، میں نے مر جانا ہے، میں نے دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو میں ان 10 دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا، نکاح کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قطعی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اکیلے پن کی زندگی جو ہے وہ گزاروں اور اللہ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں دنیا میں اکیلا تھا اور تنہا تھا، میں 10 دن کے لیے بھی نکاح کروں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پڑھا، سمجھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا اور اپنی اندرونی کیفیت کا اس انداز میں اظہار کیا کہ 10 دن بھی اگر میری زندگی کے باقی ہوں گے تو میں اکیلے پن کی زندگی کو پسند نہیں کروں گا، بلکہ 10 دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ شادی سے انسان کو 2 چیزیں روک سکتی ہیں، 2 چیزیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ انسان کو نکاح سے یا تو اس کی کمزوری اور اس کی مجبوری روک سکتی ہے کہ وہ شادی نہیں کر پا رہا، اس قابل نہیں ہے، اس قابل جسمانی طور پر نہیں ہے، یا کمزوری کی وجہ سے وہ شادی، کسی بھی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہا۔ اور دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندرونی کیفیت ہے، جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس کو گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ تو شادی سے دور رہے گا، وگرنہ تیسری کوئی چیز انسان کو، مومن کو شادی سے دور نہیں رکھ سکتی۔ شادی کے علاوہ اگر کسی دوسری اور تیسری چیز کی طرف کوئی دعوت دیتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے وہ دین کی دعوت تمہیں نہیں دے رہا، بلکہ وہ غیر دین، غیر اسلام کی طرف تمہیں بلاتا۔ اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہیں، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی جلیل القدر صحابیہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے قبل لوگوں میں مرد اور عورتوں کے ملاپ کے 4 طریقے تھے، 4 طریقے بخاری میں روایت موجود ہے، 4 طریقے موجود تھے۔ پہلا طریقہ وہ جو ہمیں اسلام نے دیا،
دین نے سکھایا، ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ طرفین آپس میں بیٹھیں، لڑکا لڑکی پسند کرے اور لڑکی والے لڑکے کو پسند کریں، اس میں دین دیکھا جائے، اس میں تقوی دیکھا جائے، اس کی اخلاقیات کو دیکھا جائے، اور لڑکی کو پسند کرتے ہوئے اس میں بھی اس کی اچھی صفات اور اس کے کردار کو دیکھا جائے، یہ ساری چیزیں، اور طرفین بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ دونوں ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے اہل ہیں، بڑے بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ ایک یہ طریقہ تھا نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور دوسرا طریقہ اسلام سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ یہ تھا کہ کسی بھی حسب اور نسب والے شخص کے پاس لوگ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیویوں کو بھیج دیا کرتے تھے، وہ عورت وہاں جا کے اس سے ملاپ کرتی، اور جو بھی نطفہ ٹھہر تھا اس کے نتیجے میں جو اولاد دنیا کے اندر آتی، لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ یہ اولاد، یہ بچہ اور یہ پیدا ہونے والا جو ہے یہ حسب نسب سے فلاں سے تعلق رکھتا۔ لوگ اپنی ناک کے لیے یہ کام کیا کرتے۔ اور تیسرا طریقہ ان لوگوں میں یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ دعوت گناہ دیتی تھی، شادی ہوئی بھی، شادی ہے نہیں ہے، لیکن وہ ایک سے زیادہ کئی مردوں سے ملاپ کرتی تھی۔ یہ دور جہالت کی باتیں، اسلام نے پسند نہیں کیا اس کو کہ عورت جو ہے وہ 4 اور 5 مردوں سے ملاپ کرتی تھی، تعلقات اس کے ہوتے تھے، اور جب اس ملاپ کے نتیجے میں اس کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو وہ عورت جو ہے ان 4، 5 اور 6 تمام افراد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی، اور وہ یہ بات کہتی کہ ان 6 اور 7 مردوں میں سے یہ فلاں کا نطفہ تھا اور یہ فلاں کی اولاد ہے، اور لوگ اسے ماننے پر مجبور ہوتے تھے۔ رواج تھا، وہاں کا رواج تھا، لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہوتے تھے۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ جو آج بازاری عورتیں کام کرتی ہے، لیکن ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے نسل انسانی کی بقا کے لیے آج سے نہیں، شروع سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک بہترین انداز، بہترین طریقہ، ایک خوبصورت انداز رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے مجھے اور آپ کو دیا کہ دونوں طرفین میں سے دونوں لوگ جو ہیں وہ پیار محبت سے بیٹھیں اور اس فیصلے کو کریں کہ جی ہماری بیٹی کے لیے یہ موضوع ہے، ہمارے بیٹے کے لیے فلاں موضوع ہے، اور دونوں کی بھی مرضی جو ہے اس میں شامل حال ہو۔ یہ طے کرنے کے بعد ان کو خیر کے ساتھ باعزت طریقے سے ان کو رخصت کر دیا جاتا۔ یہ اسلام نے طریقہ ہمیں سکھایا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے، اس حدیث میں اور بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کا ذکر کیا، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اب رب العالمین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رب العالمین اس کے سارے معاملات کو اللہ اکبر نمٹائے۔ اب اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے رب العالمین کے سپرد انسان اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ رب العالمین کے ذمہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اس نکاح کرنے والے جوڑے کی تمام تر ذمہ داریاں رب العالمین کے ذمہ ہو گئی۔ ویسے تو اللہ نے کرنا ہے سب کچھ، لیکن نکاح اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا طریقہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کرتے ہوئے عام طور پر 4 چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، 4 چیزوں کو دیکھتا۔ عورت کے اندر 4 چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، اور مرد بھی یہی دیکھتا ہے، مردوں میں بھی یہی 4 چیزیں دیکھی جاتی۔ پہلی چیز کیا؟
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بخاری میں اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ کرتے ہوئے یا تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ ہے یا نہیں، کیا ملے گا۔ ایسا تو نہیں کہ شادی بیاہ رخصتی کے موقع پر یا جب لوگوں کو پتہ لگے گا، ایسا تو نہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے۔ مال دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرتے ہوئے مال دیکھا جاتا ہے یا حسب نسب دیکھا جاتا ہے یا اس کے جمال کو، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا چوتھی چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے وہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان چاروں چیزوں میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے۔ میں تمہیں حکم کرتا ہوں، اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ تم شادیاں کرتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے تم نے دین کو اہمیت دینی ہے۔ اگر دین مل گیا سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اور سب کچھ ملا دین نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ مال کس کام کا، وہ حسب نسب دنیا کی شان و شوکت کس کام کی، جس سے اللہ ناراض رہے، جس چیز سے اللہ کا قرب نہ مل سکے۔ دلہن میں یا دلہا میں اللہ اکبر دین اگر نہیں ہے تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہوئے بچوں کے حوالے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے تعلیمی اداروں میں جا کے پوچھ گچھ کرتے ہیں، جہاں وہ نوکری اور ملازمت یا کوئی بھی ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، کام کاج کے حوالے سے، آمدنی اور انکم کے حوالے سے، وہاں جا کے میں اور آپ معلومات لیتے ہیں۔ ہم وہاں بھی جاتے ہیں جہاں اس بچے کی گیدرنگ ہوتی ہے، دوست احباب سے، محلے والوں سے، گلی والوں سے، ایک سے بچوں کے بارے میں ہم معلومات لیتے، پھر فیصلہ کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ بہترین تمہارے لیے یہ ہے کہ اس جن سے تم رشتہ کر رہے ہو اس عورت میں اور دیگر روایتوں کے مطابق اس مرد کے اندر اگر تم دین دیکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم نے کبھی محلے کی مسجد سے جا کے لوگوں سے سوال کیا رشتہ دیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کا؟ اس نوجوان کے بارے میں یہ دیکھا کہ یہ مسجد کا نمازی ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز میں جا کے ہم نے اس کی محلے کی مسجد میں کبھی چھاپا مارا؟ ہم اس کی فیکٹری چلے گئے، اس کے کارخانے چلے گئے، اس کی دکان پہ چلے گئے، جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا وہ ساری جگہ ہم نے دیکھ لی، لیکن کبھی ہم نے مسجد میں آ کے نہیں دیکھا کہ یہ نوجوان مسجد میں نماز کے لیے بھی آتا ہے یا نہیں۔ فجر کی نماز میں جا کے چھاپا مارا، اگر فجر کی نماز میں وہ مسجد میں آ رہا ہے تو دیگر اچھے معاملات اور اچھی صفات اگر اس کے اندر یقینی طور پر پائی جاتی ہوں گی۔ اگر وہ فجر کی نماز مسجد کے اندر نہیں آ رہا پڑھنے کے لیے تو یقینی بہت سی کمزوریاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن جائیں، تیسرے دن جائیں، چوتھے دن جائیں، اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے آپ نمازوں کے اوقات میں مسجدوں میں جائیں، جس محلے میں وہ کام کرتا ہے، جس علاقے میں، مارکیٹ میں، اس مسجد میں جا کے اس بچے کو چیک کریں۔ ہم نے کبھی چیک نہیں کیا، ہم صرف اس کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال، اس کے مال، اس کے حسب نسب، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری نسلوں کے اندر آج دین جو نظر نہیں آ رہا، آج مسجدیں ہماری خالی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انتخاب کرتے ہوئے ہم نے دین کو مقدم نہیں رکھا، دین کو ہم نے اور آپ نے اہمیت نہیں دی۔ اسلاف نے کس طرح شادیاں کی ہیں، کس طرح نکاح کیے اپنے بچوں کے، کس طرح اپنے بچوں کو ازدواجی زندگیوں میں اللہ اکبر منسلک کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی غریب کو اور دیندار بچے کو اپنی بیٹی دے دیں گے تو جناب یہ کھلائے گا کہاں سے، پلائے گا کہاں سے؟ ہم نے اس بچے کی تربیت کرتے ہوئے، اس بچی کی تربیت کرتے ہوئے بچپن ہی سے یہ خیال کیا کہ ہم اس کی تعلیم کا خیال کریں، اس کی تربیت کا ہم خیال کریں۔ اللہ اکبر، یہ کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ ہم نے دنیا کے حوالے سے کوششیں کی ہے، ہم نے اس بچے کے اندر یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں پیدا نہیں کی کہ بھائی شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے ہم نے ان کو ازدواجی زندگیوں میں منسلک کر رہے۔ ہم بچپن ہی سے اسی ڈگر پر اس بچے کو چلاتے تو یقینی طور پر ہمیں یہ اشکال، یہ ابہام نہیں ہوتا کہ یہ بچے کھائیں گے کہاں سے۔ ہم نے تو پلاننگ ہی ایسے کی کہ جناب 35 سال اور 32 سال کا جب یہ ہوگا تو یہ کسی نہج پر پہنچے گا،
اور جب اس نہج پر کاروبار اور بزنس کے حوالے سے پہنچے گا، لیکن پہلے کتنا بگاڑ اس کی زندگی میں آ چکا ہوگا، الامان والحفیظ، اس کی میں نے اور آپ نے پرواہ نہیں کی۔ کرنی ہے ہمیں یہ فکر نہیں کرنی کہ جی انہیں کون کھلائے گا، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تم اپنے ہونے والے بچوں کو اس خدشے سے قتل نہ کرو، اپنے حمل ضائع نہ کرو، اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو یا پیدا ہونے سے پہلے اللہ اکبر ان کو ضائع اس خدشے کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی ان کو کھلائے گا کون، انہیں پلائے گا کون۔ اللہ کہتا ہے میں ہی وہ ہوں جو تمہیں کھلاتا ہوں، جب میں تمہیں کھلاتا ہوں تو تمہارے ہونے والے بچوں کو بھی میں کھلاؤں۔ یہ اپنی سوچ مجھے اور آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا، جس طرح دنیا میں آنے والا بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، میں اور آپ اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے اس لیے کہ کھلائے گا کون۔ اللہ کہتا ہے کھلانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جانچ پڑتال کریں، بچے میں صلاحیت ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، نکھٹو نہ ہو، حد حرام نہ ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کا حق ہے۔ لیکن اس سوچ کے کہ جی کھلائے گا کون، اللہ کہتا ہے میں کھلاؤں۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا، اس ڈر سے بچوں کے نکاح کو روکو گے نہیں، شادی بیاہ میں تم تاخیر نہیں کرو گے کہ انہیں کھلائے گا کون، انہیں پلائے گا کون۔ رب کہتا ہے شادی بیاہ نکاح تم کرو، یغنیہم اللہ من فضلی، ان کی زندگیوں میں سے، ان کے گھروں میں سے فقر و فاقے کو میں اللہ دور کر دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس شادی بیاہ اور نکاح کے بدولت میں ان کے فقر و فاقے کو دور کر کے غنی میں کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں غنی کروں گا۔ اللہ پر اعتماد تو کرو، اللہ پر اعتماد اور یقین ہوگا، اللہ اسی طرح میرے اور آپ کے فیصلے کرے گا۔ دنیاوی اسباب کا استعمال میں نے اور آپ نے ضرور کرنا ہے، ساری چیزیں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو بیاہ کرتے ہوئے، شادیاں کرتے ہوئے ہر اعتبار سے شان پھٹک کرنی ہے، لیکن دین کو میں نے اور آپ نے اہمیت دینی ہے، اور اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر خدا را نہ کریے۔ آج میں اور آپ اگر اپنے بچوں کے حق میں فیصلے نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے اگر ان بچوں نے خود فیصلے کرنے شروع کر دیے، پھر میرے اور آپ کے پاس سر پیٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے خود اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، بڑے بڑے فیصلے خود کر رہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی عمریں تھی جب میں نے اور آپ نے فیصلے کرنے تھے، ہم نے اپنا حق استعمال نہیں کیا، اب بچے اپنا حق جو ہے وہ خود استعمال کرنے پر تلے۔ پلان کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں اپنے بچوں کو۔ کس طرح ہمارے اسلاف نے اللہ اکبر اپنے بچوں کی شادی بیاہ اور نکاح کا اللہ اکبر انتظام کیا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہے، بڑے عظیم انسان ہے، دین سے بڑا گہرا تعلق ہے، تعلیم اور تعلم میں رہنے والا انسان ہے۔ ایک نام ہے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی سعید ابن مسیب یہ صحابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین نے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ محرابوں سے، مصلوں سے، ائمہ کی زبانوں سے، خطباء کی زبانوں سے، حدیثیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، آج بھی ان کی زبانوں سے سعید ابن مسیب کا نام جو ہے اللہ اکبر گونج رہا ہے، لوگ جو ہے ان کا نام لیتے ہیں۔ کردار تھا ان کا، متقی انسان تھے، زہد والے انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والا یہ انسان تھا، دین سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ علم کا، دین کا علم سیکھنے سکھانے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی،
اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اپنے بچوں کی انہوں نے اچھی تربیت کی، دین سکھایا، دین پڑھایا، قرآن سینوں میں محفوظ کرنے کی کوششیں کی، جگہ اللہ نے اور اولادیں عطا فرمائی۔ اللہ نے چاند جیسی ایک بیٹی سے بھی رب العالمین نے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو نوازا۔ اب بچی جو ہے وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے حسن کے چرچے جو ہے وہ جگہ جگہ ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، قرآن کی حافظہ بھی ہے، اللہ اکبر، ساری صفات اس کے اندر موجود ہے۔ وقت کا خلیفہ ہے عبد الملک، اس کو جب پتہ لگا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی جو ہے خوبصورت ہے، اور ساری باتیں اس نے دیکھتے ہوئے سعید بن مسیب کے گھر میں پیغام بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دیں، اگر آپ منظور کریں۔ سعید ابن مسیب دیندار تھے، اور وہ شخص نازوں میں اگرچہ پلا ہوا ہوگا، لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرے نظر آتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے ان کے بگڑ جاتے ہیں۔ لوگ قوم کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ قوم کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آشیانے اور اپنے گھر کو اور اپنی اولادوں کو وہ بھول جاتے ہیں۔ سعید ابن مسیب نے اس نوجوان پر نظر ڈالی، ساری چیزیں ان میں نظر آئی، لیکن دین نظر نہیں آیا۔ انہوں نے وقت کے خلیفہ سے کہا کہ میں یہ رشتہ منظور نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! آج مجھے اور آپ کو کسی بڑے وزیر اور کسی وزیر صدر یا کسی بڑے انسان کی طرف سے رشتہ آ جائے، ہم صرف اس کی ظاہری وضاقتہ، اس کا مال اور اس کے جلال کو اور ان کی ظاہری اللہ اکبر قوت اور طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سعید بن مسیب نے کہا میں اس لیے منع کر رہا ہوں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی نقص مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کے بچے میں دینداری مجھے نہیں دکھ رہی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ بڑے جتن کر لی اس نے، بڑی کوششیں کر لی، یہاں تک کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا جینا جو ہے اس نے دوبر بھی کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچانا شروع کر دی۔ سعید ابن مسیب نے کہا اللہ اکبر، اس معاملے کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے ہے، میں اپنی بچی کی آخرت اور عاقبت کو برباد نہیں کر سکتا۔ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میری بیٹی سے چھن جائے، کس کام کا یہ سودا؟ سعید ابن مسیب کا ایک شاگرد چند دنوں سے غائب تھے۔ چند دن غائب رہنے کے بعد جب وہ شاگرد اللہ اکبر مجلس میں آیا تو سعید ابن مسیب نے پوچھا اے میرے شاگرد تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کی تدفین کے لیے گیا ہوا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی، مجلس میں بیٹھ نہیں سکا، تعلیم سے آپ کی نصیحتوں سے میں دور رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سعید بن مسیب کہتے گئے اے نوجوان مجھے بتاتے، خبر بھیجتے تو میں بھی اس کی تدفین میں اور اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں اندازہ نہ کر سکا میں۔ پھر سعید بن مسیب کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تم نے اس کے بعد کوئی نکاح کیا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں استاد محترم بیوی ابھی دنیا سے گئی ہے، ابھی وقت لگے گا، رشتہ ملے گا تو میں شادی کر لوں گا، اور ابھی تو غم بھی تازہ تازہ ہے، میں نے نکاح نہیں کیا۔ سعید ابن مسیب کہتے گئے اے نوجوان، اے طالب علم، اے اللہ والے بچے، اگر تو چاہے میری بیٹی میرے گھر میں جوان ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، اللہ نے بلوغت کو پہنچا دیا ہے، اگر تو راضی ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا۔ اندازہ کیجیے
یہاں پر اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی بیٹی جو ہے ایسے کے ہاتھوں میں تمائیں کہ جس کے پاس پہلے سے بیوی تھی، اگرچہ وہ فوت ہو چکی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ چھپاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا رشتہ اچھا لڑکا ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اچھی صفات ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لیکن اگر اس کی بیوی مر چکی ہے، کوئی اگر اپنی بیٹی دے بھی رہا ہوتا ہے نا، ہمارے سے لوگ نکاح پڑھواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس چیز کو واضح نہیں کریے گا لوگوں کی آنکھیں کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھا، ناک کٹ جائے، چھپاتے ہیں۔ لیکن سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا بیٹا اگر تم چاہو تو میری بیٹی سے نکاح، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ وقت کا خلیفہ اپنے بیٹے کے لیے اس کو مانگ رہا تھا، اس کو تو نہیں دیا، لیکن سعید بن مسیب اس نوجوان کو جب آفر دیتے، سعید بن مسیب سے کہتا ہے استاد محترم یہ تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی، اور کوئی ڈھول، کوئی دھماکہ، کوئی اللہ اکبر اتنا پرچار نہیں کیا کہ ایک بہت بڑا عظیم انسان ہے، دین سیکھنے سکھانے والا انسان ہے، حلقہ احباب بھی اس کا بہت بڑا ہوگا، سینکڑوں اور ہزاروں پر مشتمل لوگ ان سے ملنے جلنے والے ہوں گے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے چند افراد جو مسجد میں نماز پڑھنے والے تھے بزرگوں کو بلایا، کہا کہ جی اس کی بیوی اللہ اکبر اس کے گھر میں نہیں ہے، میری بیٹی بھی گھر میں جوان ہے، اچھا انسان ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چند بزرگوں کو مسجد ہی میں سے علاقے میں سے جمع کر کے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے اس سے کرتے نکاح کرتے۔ اب یہ سعید ابن مسیب کا داماد بن گئے، اپنی ماں کے بعد دوڑتے ہوئے گئے، ماں کو بتایا، ماں بھی حیران، اللہ اکبر، ماں جو ہے انتظام کر رہی ہے کہ اپنی بہو کو گھر میں لے کر آئیں، انتظام کیا جا رہا ہے، میت ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے گھر میں، بیوی کا انتقال ہو چکا، ماں نے انتظام کیا، بیٹا بھی اللہ اکبر، وہ طالب علم بھی سوچ رہا ہوگا میں کس طرح اللہ اکبر اپنی بیوی کو گھر میں لاؤں۔ آج نکاح ہوا ہے، سعید ابن مسیب کی بیٹی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، وہ نوجوان بھی روزے سے ہے، یہاں پر ان کا بھی روزہ رکھا ہو، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا۔ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے، روزہ افطار ہونے سے پہلے سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس نوجوان کے گھر پہ گئے، دروازے کو دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا سعید ابن مسیب، دروازے کو کھولا، سعید ابن مسیب نے کہا اے نوجوان، اللہ نے تیرے گھر میں بیوی دی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اور آج میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھما چکا ہوں، اب میری ایمانی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ جس کا تیرے سے نکاح ہو گیا ہے کہ اس عورت کے بغیر جو ہے آج تیرے گھر کا سورج غروب ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح شادیاں۔ اور یہ سعید ابن مسیب کون ہے؟ کون ہے؟ اتنے عظیم انسان، اپنے وقت کا ایک نامی گرامی انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نظر ڈالتے ہیں، ان کی بچی بھی جوان ہے، گھر میں موجود ہے، بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، دیکھا کہ کوئی متقی انسان نظر آ جائے، کوئی پرہیزگار انسان نظر آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی نظر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ پر پڑی، کہا اے سعید، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح شادیاں ہوئی، اس طرح نکاح ہوئے۔ یہاں پر ہماری شادیاں ہو کے نہیں رہتی، جب تک لاکھوں رب نے اگر دیا ہے تو کروڑوں روپے اگر فضول رسومات پر میں اور آپ خرچ نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ ایک غریب آدمی لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، قرض لے لے کے تھک جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، جو مال اس نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے پہ خرچ کیا تھا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا قرضہ نہیں اتر پاتا، مقروض مرتا۔ لیکن ہماری شریعت نے بڑا آسان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی شادیوں کو آسان کرو، آسانیاں پیدا کرو اپنے نکاح میں، ازدواجی زندگیوں میں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس میں کوئی شک نہیں، علی المرتضی کی بھی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے شادی کی۔ حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ معمولی، اللہ اکبر، گھر میں برتنے کے چند برتن گئے، تلوار ہے، تیر ہے، کمان ہے، ڈھال ہے، یہ لڑائی کا جہاد میں استعمال ہونے والا سامان ہے، گھر میں استعمال ہونے والا معمولی سے برتن موجود ہے، ایک تکیہ، ایک چٹائی،
چٹائی ایک چادر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی وہ بیٹی جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے گئے، جس سے پیار کرتے گئے، یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی بیٹی کی کان میں کچھ کہا، وہ بیٹی رو دیتی ہے، پھر اللہ کے رسول فرماتے گئے میری بیٹی میرے قریب آؤ، وہ قریب آتی ہے تو محبوب پھر کچھ فرماتے گئے، حضرت فاطمہ مسکرا دیتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے میری بیٹی مجھے یہ بتا اللہ کے رسول نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ تو رونے لگی، دوبارہ کچھ فرمایا تو مسکرانے لگی۔ وہ کہتی ہے امی جان میرے بابا نے مخفی رکھا ہے تو میں بھی اس بات کو مخفی رکھوں گی۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اما جی پوچھتی ہے بیٹی اب بتا دے، اب تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تیرے رونے کی وجہ، تیرے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرے بابا نے کہا اے میری بیٹی اللہ اکبر میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو اس لیے بہہ رہے تھے میرے کہ میں اپنے بابا کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اللہ کے رسول نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرے بابا سے برداشت نہیں ہوا، پھر میرے بابا نے میری کانوں میں کہا بیٹی پرواہ نہیں کرو، اے بیٹی اے میری بیٹی پرواہ نہیں کرو، فکر نہیں کرو، اللہ اکبر میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، کل قیامت کے دن میری اہل خانہ میں سب سے پہلے قیامت میں اور جنت میں میرے اہل خانہ میں خاندان میں تیری میری ملاقات ہوگی۔ اتنا نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ جو ہے وہ مسکرانے لگ جاتی۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ علی کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، اللہ اکبر، اگر کوئی چیز علی کے پاس تھا تو وہ دین تھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنا آپ پہ ہبہ کرتا ہوں، اگر ٹائم کچھ اوپر ہونے لگے، مجھے ماحول اور مزاج کا نہیں پتا، اشارہ کر دیجئے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنا آپ پہ ہبہ کرتی، یعنی آپ کے نکاح میں آنا چاہتی۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا پیروں سے اس کے چہرے تک، اور آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف لے لیا۔ آپ کا چہرہ دوسری طرف کرنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ صحابی رسول موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس سے نکاح کر لوں اگر یہ راضی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے، سونے کی کوئی چیز؟ کہا اللہ کے رسول نہیں۔ اب اندازہ کیجئے تیرے پاس سونے کوئی ہے، انگوٹھی کوئی چیز؟ کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ چاندی نہیں ہے، لوہے کی کوئی چیز ہے انگوٹھی؟ کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جاؤ گھر میں دیکھو کچھ مل جائے۔ کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ قرآن کی سورتیں تجھے یاد ہے؟ جی اللہ کے رسول کذا و کذا، فلاں اور فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بس مہر میں دینے کے لیے اگر تیرے پاس سونا نہیں ہے کوئی بات نہیں، چاندی نہیں ہے کوئی بات نہیں، لوہے کی انگوٹھی تیرے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں، قرآن کی سورتیں تیرے پاس ہے؟ ہاں جی اللہ کے رسول قرآن کی فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو سورتیں تجھے یاد ہے اپنے ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا، جب تو اسے یاد کرا دے گا تیرا مہر ادا ہو جائے گا اور اس کا مہر وصول ہو جائے گا۔ اتنی آسانیاں آج ہمارے یہاں اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، ایڑیاں رگڑ جاتی ہے، جوتیاں گھس جاتی ہے، اور پھر جو شادی ہونے کے بعد اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے دین کو اہمیت نہیں۔ ٹھیک ہے بسا اوقات ہم بظاہر دین دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں، وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ معاملہ تو الٹ نکلا ہے، لیکن ہم نے کوشش تو کی ہے نا، اللہ کیا تو ہم سرخرو ہوں۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا، جتنے بھی ہم نے اے پیارے نبی آپ سے پہلے رسول بھیجے، ہم نے ان کو ازدواجی زندگیوں میں منسلک کیا ہے، ان کو ہم نے بال بچے بھی عطا کیے، ہم نے انہیں بچوں سے بھی نوازا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کو دیکھا ہے، دین کو اہمیت دی ہے، اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے بھی دین کو اہمیت دی، اسلاف نے بھی دین کو اہمیت دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی کائنات کے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انصاری صحابی ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام اس انصاری صحابی سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی چلا جاتا ہے، اتنی دیر میں اللہ کے رسول کا ایک اور صحابی آتا ہے، رنگت کے کالے ہے، نہ نسل ہے، نہ خاندان ہے، اللہ اکبر، نہ کوئی قبیلہ ہے، مال و دولت تجارت، اللہ اکبر، کسی بھی حوالے سے وہ صحابی مستحکم نہیں ہے، رنگت کا بھی کالا ہے، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی بھی اس کا مدینہ میں موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ وہ صحابی کہتے گئے، اللہ کے رسول شادی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ کون مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے؟ میں تو یہاں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا خاندان نہیں، قبیلہ نہیں ہے، کچھ تو نہیں، مجھے کوئی یہاں جانتا نہیں ہے۔ ساری چیزیں نہ ہو، مال اگر نظر آئے تو لوگ اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تمانے کے لیے تیار ہو جاتے، نہ ان کو رنگت نظر آتی ہے، نہ لڑکوں میں مردوں میں ان کی عمر کو دیکھ رہے ہوتے، نہ ان کے موٹاپے کو دیکھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس مال انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس صحابی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہتا، اللہ کے رسول میرا یہاں کوئی نہیں۔ پیغمبر فرماتے، جاؤ، یہ انصاری صحابی جو میرے گھر میں آیا تھا، یہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھا، ارادے سے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے، میرے صحابی جاؤ، اس انصاری صحابی کے گھر میں جا کے کہنا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی گھر چلے، دروازے کو دستک دی، خاتون اندر سے آئی، پوچھا کون؟ کہا جلیبیب۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ وہاں جا کے کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی بیٹی؟ جس بیٹی کو وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں دینے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی معمولی حسن و جمال کی مالکہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی صحابی نے جرت نہیں کی کہ نبی علیہ السلام جن کا حسن و جمال صحابی کہتا ہے کہ چودھویں کا چاند نکلا ہوا ہے، کبھی میں چودھویں کے چاند پر نظر ڈالتا ہوں اور کبھی اللہ کے رسول کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چودھویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محمد مصطفیٰ کا مکھڑا زیادہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر میں مجبور ہو گیا، ان دونوں چاندوں میں زیادہ خوبصورت اگر کسی کا اللہ اکبر مکھڑا ہے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور۔ ایسے ہی جرت نہیں کی ہوگی اس صحابی نے۔ اور یہاں پر جس رشتے کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے وہ بیچارہ سیدھا سادہ انسان، کچھ بھی تو نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رشتے کے حوالے سے خاتون نے نظر ڈالی، سمجھ میں نہیں آیا، شوہر آ جاتے گئے، آپس میں گفتگو ہوئی، دونوں نے مشورہ کیا ہماری بیٹی کہاں، اور یہ
شخص کہا جوڑی جچے گی نہیں بھپے گی نگی، اللہ اکبر، جوڑی جچتی ہوئی نظر نہیں آرگی۔ وہ کہتے ہیں جائیے اللہ کے رسول سے کہیے کہ آپ سے ہم بات کر لیں گے، لیکن اس سے ایک طرح سے یہ انکار ہی تھا۔ بیٹی باتیں ساری سن رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے امی جان، اے بابا جان، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھیں آنے والا کون ہے، یہ دیکھیے میرے بابا جانی کہ بھیجا کس نے ہے، آنے والے کو نہیں بلکہ بھیجنے والے کو دیکھیے، بھیجا کس نے ہے۔ یہ رشتہ دینی تربیت ہوئی بھی تھی، دیندار، اور اللہ اکبر، ماں باپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہم نے تو انکار کر دیا تھا جب بیٹی نے کہا کہ آنے والے کو نہیں بھیجنے والے کو دیکھیے، یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ اور وہ کہتی ہے وہ بچی، اللہ اکبر، ادفعونی فانہ لم یضیر، اس کے ساتھ مجھے روانہ کر دیجئے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، اللہ اکبر، میں کامیاب زندگی گزاروں گی، میری زندگی میں کوئی مصیبتیں آفتیں نہیں آئیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں لے کر وہ صحابی جو ہے، آخری بات، وہ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ جاتے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام جب ساری باتیں سنتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع پر اللہ اکبر ان کا نکاح بھی پڑھا دیتے، اور پیغمبر دعا دیتے کہ اللہم صب علیہ الخیر ولا تجعل عیشہا قدن قدا، الہ العالمین، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس بچی کے لیے کہ اللہ اس کے گھر میں خیر اور برکتیں پیدا فرما دے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی ان کے گھر میں فقر و فاقہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا تھی، پھر لوگوں نے شہادتیں دی۔ جب بھی اس عورت، اس انصاری صحابی کی بیٹی کے گھر میں کوئی سوالی آتا تھا یا کوئی پیغام جاتا تھا کہ ایک فلاں ضرورت مند کو ضرورت ہے، اللہ اکبر، تو ہم سارے گھروں میں لوگ کبھی جاتے مل جاتا، کبھی خالی ہاتھ لوٹتے، لیکن جب بھی جلیبیب اور اس خاتون کے گھر میں سوالی سوال کرنے کے لیے گیا، خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹا، خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ابھی شادی ہوئی ہے، جہاد کا اعلان ہو گیا، اللہ کے رسول کے حکم پر جلیبیب جہاد میں نکل جاتے، پیارے پیغمبر سوال کرتے ہیں شہید ہونے والے کون ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں 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 شہید ہو گیا۔ کہا میرا جلیبیب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول وہ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اوقات سے بڑھ کر اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں مل جائے نا تو میرے اور آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، لیکن اس صحابی کو کتنا بڑھ کے ملا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا تھا کہ اس مدینہ میں میرا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی، میں یہ نہیں کہتا کہ صحابی کی اوقات سے بڑھ کے اسے ملا تھا، ظاہری کیفیت یہ کہتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں جوڑ نہیں ہے، اللہ اکبر، ہمارا معاشرہ بھی یہی کہے گا جوڑ نہیں ہے، لیکن اس بیٹی کا ایمان، اس کا تقویٰ، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ دیکھیے، رب العالمین نے مقام دیا۔ پھر نیکیاں دیکھیں نا، جہاد کا اعلان ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری شادی ہوئی ہے، اگلے محاذ پہ چلا جاؤں گا، اگلے قتال میں، اگلے غزوے میں چلا جاؤں گا۔ نبی کا آرڈر آیا، میدان جہاد میں گئے، شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا یہ کہہ رہا تھا میرے صحابہ کہ مدینہ میں میرا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا منی وانا منہ، یہ تو یہ کہتا تھا کہ مدینہ میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں محمد علیہ السلام کہتا ہوں ھذا منی، دنیا والوں سن لو، اس شخص کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق اس جلیبیب سے ہے۔ شہید ہو گئے، زندگی میں بھی خوشخبریاں اور بشارتیں، رب سے دعائیں کی، اور اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ہے دین پر عمل کرنے کی برکات۔ تو اللہ ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمارے بچوں کو خیر کے ساتھ ازدواجی زندگیوں میں منسلک فرمائے۔ اللہ اچھے رشتے بھیج دے، بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے، بیٹوں کو بھی نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے، اور جو بیٹیاں گھروں میں جا چکی ہیں اللہ ان کو ان کے گھروں کا سکون عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔